ایک دن اشرف 2 سال بعد ایک بڑی سی گاڑی پر اپنے گاؤں رامپور واپس آیا۔ 2 سال تک اس نے اپنے والدین یا کسی بھی رشتہ دار سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ گاؤں والے سمجھ رہے تھے کہ وہ اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا، مگر آج انہوں نے دیکھا کہ اشرف ایک بڑی سی گاڑی میں گاؤں میں داخل ہوا، جس کے آگے پیچھے 2 مزید گاڑیاں اس کی حفاظت کے لیے موجود تھیں۔ سیکورٹی گارڈ نے ہاتھوں میں بڑی بڑی بندوقیں تھامی ہوئی تھیں اور چاروں طرف نظریں گھما رہے تھے۔ گاؤں والے اشرف کے اس پروٹوکول کو دیکھ کر حیران تھے۔ 2 سال پہلے جب وہ گھر سے گیا تھا تو خالی ہاتھ تھا۔ وہ اپنے باپ حیدر علی سے ناراض ہو کر نکلا تھا۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور دیکھا کہ اس کا والد حیدر علی گندم کی کٹائی میں مصروف ہے، جبکہ اس کی والدہ نسیمہ بیگم اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھیں۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اشرف گاڑی سے نیچے اترا۔ حیدر علی نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کا منہ کھلا کو کھلا رہ گیا اور وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کا بیٹا اس کے پاس آ کر اس کے پاؤں چھوئے گا، لیکن وہ اپنی جگہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ نہ ہی اپنے باپ کے پاس آیا اور نہ ہی اپنی ماں کے پاس۔ وہ وہیں کھڑا رہا اور پھر اپنے والدین سے کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں، آپ لوگوں کا وہیں پر انتظار کروں گا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، اپنی قسمت پر رونے لگے۔ انہیں افسوس تھا کہ بیٹا 2 سال بعد واپس آیا ہے، لیکن ہم سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ حیدر علی نے وہیں کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کر کے دوبارہ گندم کی کٹائی میں مصروف ہو گیا۔ اس کی بیوی نسیمہ نے اس سے کہا، بیٹا گھر میں ہمارا انتظار کر رہا ہے اور آپ یہاں دوبارہ گندم کی کٹائی میں لگ گئے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، چلیں منہ دھوئیں اور پھر میرے ساتھ گھر چلیں۔ حیدر علی نے اپنی بیوی سے کہا، تم نے اپنے بیٹے کے تیور دیکھ لیے ہیں، یہ بالکل نہیں بدلا۔ تم یہ اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ یہ مالدار کیسے ہوا ہے۔ میں ایسے پیسے اور شان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تم نے جانا ہے تو جاؤ، اس سے ملو، میں اس کا سامنا نہیں کروں گا۔ میں گاؤں والوں کے سامنے اپنا مذاق نہیں بنواؤں گا۔ یہ سن کر نسیمہ کے چہرے کا رنگ اتر گیا اور اس نے اپنے شوہر سے زیادہ بحث نہ کی۔ اسے اپنے شوہر کا احساس تھا جو صبح سے شام تک فصل کی کٹائی میں مصروف تھا۔ وہ چپ چاپ گھر کی طرف واپس چل پڑی، جبکہ حیدر علی بھی غور سے اس کو دیکھ رہا تھا اور پھر اس کے پیچھے وہ بھی چل پڑا۔ دونوں میاں بیوی آہستہ آہستہ گھر کی طرف جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اشرف اپنی بیوی شبانہ پر چلا رہا تھا۔ وہ طنزیہ انداز میں اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، میرا کہنا نہ مان کر تجھے کیا حاصل ہوا ہے؟ ذرا اپنی حالت تو دیکھو، تم سے بہتر تو ان عورتوں کی حالت ہے جو شہر میں بھیک مانگتی ہیں۔ میں تو تمہیں بھی مشورہ دوں گا کہ سڑکوں پر بھیک مانگنا شروع کر دو۔ اپنی حالت دیکھو، نہ اچھے کپڑے ہیں، یہ پھٹے پرانے کپڑے اور پیروں میں پھٹا ہوا جوتا، اور ذرا گھر دیکھو جس میں تم رہ رہی ہو۔ شبانہ نے اپنے شوہر سے کہا، میری اس حالت کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اگر آپ ہماری کفالت نہیں کر سکتے تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ اشرف غصے سے کہنے لگا، میں تمہیں اب کیا کہوں؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ شہر چلو۔ مجھے اس گاؤں سے گھن آتی ہے۔ یہاں میں نے ایک ایسا اذیت ناک بچپن گزارا ہے جسے میں اب تک بھول نہیں پایا۔ شبانہ نے اس سے کہا، میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں جبکہ آپ نے میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لی؟ میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ بھی ایک ہی گھر میں۔ اشرف نے کہا، مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت بھی نہیں۔ ہاں البتہ اگر بھوک سے مرنا چاہتی ہو تو یہیں رہو، ورنہ میرے ساتھ آ سکتی ہو۔ شبانہ نے کہا، جب آپ کے اپنے والدین آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تو میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہاں پورا شہر جانتا ہے کہ آپ کا کیا دھندا ہے اور کس طریقے سے آپ نے یہ پیسہ جمع کیا ہے۔ آپ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، یہ ہر کوئی جانتا ہے، یہ گاؤں کا ہر باسی جانتا ہے۔ اخبارات میں آپ کی تصویریں بھی چھپی تھیں۔ میرے پیٹ میں بچہ ہے، میں اپنے اس بچی کی ولادت سے پہلے آرام کا لقمہ کیسے کھا سکتی ہوں؟ یہ سن کر اشرف کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنی بیوی کو زور سے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور وہ دور جا کر گری۔ حیدر علی اور نسیمہ جو دروازے پر کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے، دوڑ کر اندر آئے۔ نسیمہ اپنی بہو کو سنبھالنے لگی، جبکہ حیدر علی نے اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھانا چاہا، لیکن اشرف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ اپنے باپ سے کہنے لگا، ابا جان یہ غلطی مت کرنا، اب وہ وقت گزر چکا ہے جب آپ مجھے مارا کرتے تھے۔ آپ کی بوڑھی ہڈیوں میں اب وہ طاقت نہیں رہی۔ البتہ میں جوان ہو چکا ہوں، میں اب بڑا ہو چکا ہوں، نہ صرف بڑا بلکہ میرے پاس دولت بھی بہت ہے۔ اس نے اپنے باپ کا ہاتھ
زور سے جھٹک دیا۔ حیدر علی نے روتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ہاتھ اٹھانا چاہا، میں بھول چکا تھا کہ تم بدل چکے ہو، لیکن ہم پر رحم کرو اور اس گھر سے چلے جاؤ، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ اشرف نے کہا، نہیں، ایسا ممکن نہیں، میں آپ لوگوں کو یہاں سے لے کر جاؤں گا، میں یہ زمین فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ حیدر علی نے بیٹے سے کہا، لیکن ہم ایسا کیوں کریں گے؟ میں اپنے مرحوم باپ کی یہ نشانی آخر کیوں فروخت کروں گا؟ میں پاگل تو نہیں؟ یہاں پر میں پلا بڑا، یہاں میں نے اپنا بچپن گزارا، میں اپنا بھائی وطن چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اشرف نے باپ سے کہا، لیکن میں یہ ذلت اب مزید برداشت نہیں کر سکتا، ملک کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، کئی ممالک کے میں دورے بھی کر چکا ہوں، اور جب دوستوں کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اشرف کا باپ ایک کسان ہے، ایک معمولی سا مزدور ہے، تو وہ مجھ پر ہنسیں گے، مجھ پر کیا گزرے گی؟ آپ اپنی عزت کا نہیں تو کم از کم میری عزت کا تو خیال رکھیں۔ بدقسمتی سے آپ میرے باپ ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے، میرے ساتھ رہیں گے، وہاں آپ لوگوں کے لیے آرام دہ کمرے ہیں، اچھا ماحول ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، نہ کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے، بس آرام ہی آرام ہوگا، اور وہاں آپ کی عزت بھی ہوگی۔ حیدر علی کی برداشت اب جواب دے چکی تھی، وہ بیٹے سے کہنے لگا، بیٹا کون سی عزت کی بات کر رہے ہو؟ لوگ تمہاری کیا عزت کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، وہ تمہارے خوف میں مبتلا ہیں، وہ تمہارے ڈر کی وجہ سے تمہاری عزت کرتے ہیں، جبکہ پیٹھ پیچھے تمہاری برائیاں ضرور کرتے ہوں گے۔ وہ سب جانتے ہیں کہ تمہارا دھندا کیا ہے اور تم کیا کرتے ہو، یہ جو تمہارے آگے پیچھے باڈی گارڈ پھرتے ہیں، لوگ تم سے خوفزدہ ہیں، لیکن وہ دل سے تمہاری عزت نہیں کرتے۔ میں اس دن بھی تمہارے خلاف تھا جب تم نے زندگی میں پہلی بار چوری کی تھی، چودھری کی بیوی کے زیورات تم نے چرائے تھے اور پھر اپنے گھر میں چھپا لیے تھے، پورا گاؤں مجھ پر تھو تھو کر رہا تھا۔ جب وہ زیورات تمہارے گھر سے برآمد ہوئے تھے، میں شرم سے ڈوب چکا تھا، جبکہ تمہاری ماں کی حالت بھی کافی غیر ہو چکی تھی۔ اشرف نے اپنے باپ سے کہا، آج میں جس مقام پر ہوں اس کی ذمہ دار بھی آپ ہیں، آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، مجھے اتنا مارا کہ 1 مہینے تک میرے جسم پر زخم بنے رہے، آپ مجھے معاف بھی تو کر سکتے تھے، مجھے سمجھا سکتے تھے، میں چھوٹا تھا، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا۔ پھر میں جرائم کی دنیا میں جینے لگا، یہاں سب لوگ پیسے کے آگے جھکتے ہیں، یہ میں نے سیکھا، یہاں پیسے کا ہی دبدبہ ہے۔ آپ کو وہ دن یاد ہوگا جب چودھری نے مجھے اندھے کنویں میں الٹا لٹکایا تھا، 2 دن تک بھوکا پیاسا میں اس کنویں میں الٹا لٹکا رہا، جبکہ کسی کی بھی جرت نہ ہوئی، حتیٰ کہ آپ کی بھی جرت نہیں تھی کہ آپ اپنے بیٹے کو اس کنویں سے باہر نکال لیتے، محض اس لیے مجھے کنویں میں لٹکایا گیا کہ میں نے چودھری کی مزدوری نہیں کی تھی۔ آج کہاں گیا وہ چودھری، کہاں گئی اس کی وہ شان و شوکت؟ بلکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہی چودھری خود مجھ سے ملنے آئے گا یہاں پر، دیکھ لینا، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ چودھری مہر علی اپنے بیٹے کو لے کر حیدر علی کے گھر آیا، اس نے اشرف کو سلام کیا اور پھر کہا، آپ کافی عرصے بعد اس گاؤں میں واپس آئے، مجھے اس بات کی خوشی ہوئی، آپ میرے ڈیرے پر ضرور آنا، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر چودھری اور اس کے بیٹے واپس چلے گئے۔ اشرف نے مسکرا کر اپنی باپ کی طرف دیکھا اور کہا، بابا آپ نے دیکھ لیا نا، پیسے کی طاقت لوگوں کا رویہ کیسے بدلتی ہے، پیسے کے زور پر کچھ بھی ممکن ہے۔ آپ مجھے ان زمینوں کے کاغذات دیں، میں انہیں فروخت کرنا چاہتا ہوں، عزت کے ساتھ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ شہر لے جانا چاہتا ہوں، آپ اپنی عزت کا خیال رکھیں، ساتھ میری عزت کا بھی کچھ خیال رکھیں۔ مگر حیدر علی نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا، بیٹا ایسا ممکن نہیں۔ اشرف نے اپنے باپ سے کہا، ٹھیک ہے، پھر آپ کو اپنے اس انکار کی قیمت ضرور چکانا پڑے گی۔ حیدر علی اپنے بیٹے کو نہ سمجھ پایا اور نہ ہی بیٹا اس کی بات سمجھ رہا تھا، لیکن اب اسے اپنے بیٹے سے خوف آنے لگا تھا۔ شام ہوئی تو اشرف اپنے آدمیوں کے ساتھ چودھری مہر علی کے ڈیرے پر گیا، وہاں اشرف کا خوب استقبال کیا گیا، اس پر پھول پھینکے گئے اور کئی طرح کے پکوان پکائے گئے۔ وہاں اشرف نے مسکراتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، کیا آپ کو وہ دن یاد ہے جب آپ نے مجھے ایک اندھے کنویں میں الٹا لٹکا دیا تھا؟ میں چیخ رہا تھا، خوفزدہ تھا، لیکن میری مدد میرا باپ بھی نہ کر سکا، شاید وہ بھی آپ سے ڈرتا تھا۔ یہ سن کر چودھری کافی شرمندہ ہوئے اور اشرف سے کہنے لگے، بیٹا کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہو؟ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں کئی بار آپ سے معافی مانگ چکا تھا، پھر بھی اگر آپ نے مجھے دل سے معاف نہیں کیا
تو اس بوڑھے چودھری سے آپ بھی اس طرح اپنا بدلہ لے لیں۔ یہ سن کر اشرف مسکرانے لگا اور کہا، نہیں چودھری صاحب، میں ایسا کیسا کر سکتا ہوں؟ آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں۔ اشرف وہاں سے روانہ ہوا۔ چودھری کے بیٹے کمران نے اپنے باپ سے کہا، کیا ضرورت تھی ایسے لوگوں کو اپنے ڈیرے پر بلانے کی؟ ذرا اس کے تیور تو دیکھو، اتنی شاندار دعوت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں ہمارے ڈیرے پر بیٹھ کر ہی وہ ہمارا مذاق اڑا رہا تھا، خاص طور پر آپ عمر میں اس سے بڑے ہیں، پھر بھی اس سے معافی مانگ رہے تھے۔ یہ بات آپ کو اب زیب نہیں دیتی؟ چودھری مہر علی نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں سیاست میں داخل ہو چکا ہوں۔ سیاست کا اصول ہے کہ اپنے کم سے کم دشمن ہونے چاہیے، جتنے دشمن کم ہوں گے اتنی آپ کامیاب ہوں گے، اور آج سے 15 سال پہلے جو میں نے اشرف کے ساتھ کیا تھا وہ میری جان بھی لے سکتا تھا، لہذا اس کو منانا اور اس سے دوستی کرنا بہت ضروری تھا۔ حالانکہ وہ منشیات کا دھندا کرتا ہے اور ڈرگ مافیا ہے، لیکن وہ ایک طاقتور شخص ہے۔ میں جانتا ہوں اس کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ ہم اس شخص کی مخالفت اب مول نہیں لے سکتے، اور اگر الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو دوستی کے لیے ہمیں ہاتھ بڑھانا ہی پڑے گا۔ رات 12 بجے وہ واپس شہر جا رہا تھا۔ جاتے وقت اپنے باپ سے آخری بار پوچھ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ واپس آئیں گے یا نہیں؟ آپ زمین کے کاغذات میرے حوالے کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ حیدر علی نے اب بھی انکار کیا اور واپس چلا گیا، لیکن جاتے وقت اس ظالم بیٹے نے ایک عجیب کام کیا۔ اپنے باپ کی 6 مہینے کی محنت اس نے دیکھتی دیکھتے ضائع کر دی۔ 8 ایکڑ گندم کی کھڑی فصل کو اس نے آگ لگائی اور واپس چلا گیا۔ ہر طرف آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور لوگوں کی چیخ و پکار تھی۔ پورا گاؤں آگ بجھانے میں مصروف تھا، جبکہ حیدر علی بے ہوش ہو چکا تھا۔ گاؤں والوں نے مل کر بہت کوشش کی، لیکن وہ آگ پر قابو نہ پا سکے اور دیکھتے دیکھتے 8 ایکڑ پر کھڑی گندم راکھ بن گئی۔ حیدر علی جانتا تھا کہ یہ گندم اس کے لیے کتنی اہم تھی۔ اس کا کوئی دوسرا آمدن کا ذریعہ نہیں تھا۔ چودھری مہر علی سے مدد مانگنے گیا تو اس نے یہ کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا کہ اشرف کی طرف سے پورے گاؤں والوں کو منع کیا گیا کہ وہ تمہارے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہیں رکھیں گے اور نہ ہی تمہاری مدد کریں گے۔ میں تو گاؤں والوں کو بھی منع کر رہا تھا جب وہ آگ بجھانے میں تمہاری مدد کر رہے تھے۔ وہ بڑا خطرناک آدمی ہے اور ہم اس سے دشمنی مول نہیں لے سکتے۔ میں تمہاری مدد بالکل نہیں کروں گا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے بیٹے کے پاس جاؤ اور اس سے مدد مانگو۔ کافی غور کے بعد اور اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد مجبوراً اسے اپنے بیٹے کے دروازے پر جانا ہی پڑا۔ اس نے اپنی بیوی نسیمہ سے بھی کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، شاید اس کو ہم پر رحم آ جائے۔ دونوں میاں بیوی اشرف سے ملنے شہر گئے۔ اشرف گھر واپس آیا تو اس کی دوسری بیوی نادیہ نے اسے کہا، سنائیں کیا فیصلہ ہوا؟ آپ کے باپ نے کیا کہا؟ اشرف نے نفرت انگیز لہجے میں کہا، بوڑھا ضد پر اڑا ہے۔ خیر اب میں اسے سبق سکھانے کے لیے اس کی ساری فصل کو آگ لگا دی ہے۔ وہ ضرور اب میرے دروازے پر آئے گا، لیکن اب بھی میں اسے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ ضرور واپس بھیجوں گا، جیسے اس نے مجھے بھیجا تھا۔ نادیہ نے اشرف سے کہا، آپ کیوں اس زمین کے پیچھے پڑے ہیں؟ ہمارے پاس تو مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، اور اگر آپ کے والدین آپ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے تو گولی ماریں ایسے والدین کو، ہمیں بھی ان کی ضرورت نہیں۔ اشرف بیوی سے کہنے لگا، تم کم عقل ہو، حقیقت نہیں جانتی۔ مجھے بھی ان کی بالکل پرواہ نہیں اور نہ ہی ان کے لیے میرے دل میں کوئی عزت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کراچی میں میرا ایک دوست ہے جو اس علاقے میں فیکٹری لگانا چاہتا ہے۔ فیکٹری کے لیے بہترین جگہ گاؤں کے پاس ہی موجود ہے، جس کا سروے ہو چکا ہے۔ یہاں ہماری زمینیں ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا باپ یہ زمین کسی صورت فروخت نہیں کرے گا، اور جب اسے پتہ چلے گا کہ ان زمینوں پر ایک فیکٹری لگنے جا رہی ہے تب تو وہ کبھی یہ بات نہیں مانے گا اور انکار کر دے گا۔ خیر اب میں نے وکیل صاحب سے بات کی ہے، اس زمین کے نقدی کاغذات بنانا اور عدالت سے رجوع کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ زمین تو اب میں حاصل کاری کے رہوں گا۔ اب یہ میری ضد ہے۔ بس ابا نے یہ ضد کی اور اپنا ہی نقصان کیا۔ پہلے تو میں اسے اپنے گھر میں جگہ دے دیتا، لیکن اب بالکل ایسا نہیں کروں گا۔ نوکر اس کی خدمت کرتے، اسے کھانے پینے کو مل جاتا، لیکن ابا نے اپنی پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اب ان کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ شام ہوئی تو حیدر علی اپنی بیوی کے ساتھ اشرف کے بنگلے کے سامنے آیا۔ چوکیدار نے ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اشرف کے والدین ہیں۔ چوکیدار ان کو غور سے دیکھ رہا تھا۔
اسے اس بات کا یقین نہ آیا۔ پھر اس نے اشرف کو فون کیا اور کہا، دو بزرگ میاں بیوی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے والدین ہیں، مجھے تو ان کو اولویت دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا۔ اشرف نے سیکورٹی گارڈ سے کہا کہ ان کو دروازے پر رکھو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ حیدر علی اور اس کی بیوی وہیں گیٹ پر موجود تھے۔ آدھا گھنٹہ تپتی دھوپ میں وہ گیٹ کے باہر کھڑے رہے۔ پھر اس کے بعد اشرف گیٹ پر آیا اور اپنے والدین کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کیوں آئے ہیں آپ یہاں میرے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے؟ میں نے کہا تھا کہ آپ میری بات پر عمل کریں، لیکن آپ نے انکار کیا۔ یہ انکار آپ کو مہنگا پڑا۔ اس وقت آپ میری بات نہیں سن رہے تھے۔ جس طرح تم نے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا، میں بھی تمہیں خالی ہاتھ لوٹاؤں گا۔ یہ بھوک بہت ظالم چیز ہے بابا۔ پیٹ خالی ہو تو انسان جائز و ناجائز نہیں دیکھتا۔ میرے یہی مال و دولت جس کو آپ حرام سمجھتے تھے، حرام کی کمائی کہتے تھے، اب یہ کیسے حلال ہوگی اور آپ پر کیسے جائز ہوگی؟ آپ کیسے مجھ سے اب مدد مانگ سکتے ہیں؟ حیدر علی وہیں کھڑا تھا، جبکہ اشرف نے ان سے کہا کہ اب آپ دونوں واپس چلے جائیں اور جہاں آپ لوگوں کے لیے رہنے کا مسئلہ بنے گا، میں نے وہ زمین خرید لی ہے، جبکہ آپ لوگوں کا وہ کچا مکان بھی اب میں خرید چکا ہوں۔ میں واپس ضرور آؤں گا وہ مکان خالی کروانے کے لیے، میں بھی ضد کا پکا ہوں۔ حیدر علی اپنی بیوی کو لے کر واپس جا رہا تھا۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔ حیدر علی اپنی بیوی کی محنت کر رہا تھا، یہ جو سامنے نہر ہے اس میں مجھے دھکا دے دو اور خود بھی ڈوب کر مار جاؤ، کیونکہ اب تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ واپس روتے ہوئے آئے تو شبانہ نے اپنے ساس اور سسر کو روتے ہوئے دیکھا اور ان سے پوچھا، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ حیدر علی نے رو کر کہا، بیٹا اب اشرف ایک درندہ بن چکا ہے، اس کے دل میں اب احساس نہیں رہا۔ کسی بھی وقت وہ اس گھر میں آ سکتا ہے اور ہمیں دھکے دے کر اس کچے مکان سے نکال دے گا۔ یہ سن کر شبانہ حیران ہوئی۔ شبانہ کہتی ہے کہ اشرف ایک ہفتے بعد دوبارہ گاؤں آیا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ جب میرے شوہر اشرف نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکالا تھا تو اس وقت میرے ہاتھ میں آٹے کا ایک پیڑا تھا۔ میں روٹی بنا کر اس کو توے پر ڈالنا چاہ رہی تھی۔ اس دوران میرے شوہر اشرف نے آ کر مجھے بالوں سے پکڑا، اٹھایا اور کھڑا کیا اور میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ ساتھ ہی اس نے مجھے طلاق دے دی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ میں خود کو سنبھال ہی نہ پائی، لیکن مجھے مستقبل کا پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے ہاتھ میں جو آٹا تھا، مجھے طلاق ہو جانے سے زیادہ اپنے منہ پر تھپڑ پڑنے کی فکر تھی۔ میرے ہاتھ میں موجود آٹا اگر گر گیا تو میرا نقصان ہوگا۔ میری کوشش تھی کہ میں کہیں نہ کہیں آٹے کو چھپا لوں، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ جب میں اپنی ماں کی دہلیز پر جاؤں گی وہاں روٹی نہیں ہوگی، کم از کم آٹے کے لیے یہ دو ایک پیڑے ہوں گے تو اس سے روٹیاں بنا لوں گی، خود بھی کھاؤں گی اور اپنے ساس اور سسر کو بھی کھلاؤں گی۔ مگر شاید میری قسمت میں آٹے کی بنی روٹی کھانا نصیب میں نہیں تھا۔ میں نے جیسے تیسے تھپڑ کھاتے ہوئے اور تشدد برداشت کرتے ہوئے اس آٹے کو اپنی قمیض کے اندر چھپا لیا تھا۔ جب میرے شوہر نے مجھے اور اپنے والدین کو گھر کی دہلیز سے نکلتے ہوئے پاؤں کی ٹھوکر ماری تب میں زمین پر گر پڑی اور آٹا بھی زمین پر گر گیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس آٹے کو اٹھانا چاہا تو میرے شوہر نے میرے ہاتھ پر ڈنڈے کا وار کیا اور میرا ہاتھ ٹوٹ چکا تھا اور اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اپنی ماں کے گھر آ رہی تھی۔ میں نے گھر آ کر اپنی ماں کو نہیں بتایا کہ میں اجڑ چکی ہوں اور مجھے طلاق ہو چکی ہے۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ میرا آپ سے ملنے کے لیے دل کر رہا تھا، اس لیے آپ سے ملنے آ گئی۔ میری ماں کی آخری گھڑیاں چل رہی تھیں۔ مجھے پتہ تھا کہ میری ماں مزید 2-3 دن زندہ رہے گی۔ وہ سخت بیمار تھی، زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے لیے زندہ رہ سکتی تھی۔ اس دوران میں اپنی ماں کو یہ بتانا نہیں چاہتی تھی کہ مجھے طلاق ہوئی اور نہ ہی یہ پتہ چلنے دوں گی کہ میرے شوہر نے مجھے مارا ہے۔ میں نے گاؤں کی 1-2 عورتوں کے پاس جا کر اپنا ہاتھ چیک کروایا۔ ایک عورت نے مجھے قریبی گاؤں میں ایک بزرگ کے پاس لے گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ دیکھا اور اس کو سیدھا کیا، اس پر پلستر چڑھا دیا۔ پھر پلستر لگا کر آئی تو میری یہی دعا تھی کہ میری ماں ہوش میں نہ آئے یا پھر دنیا میں نہ ہو۔ مجھے اپنے جسم پر لگی چوٹوں کی تکلیف نہیں تھی، مگر اتنا مجھ میں حوصلہ نہیں تھا کہ میں اپنی ماں کو یہ بات بتا سکوں کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے، مجھے میرے شوہر نے مارا اور میں زخمی ہوں۔ خیر میں سارے راستے یہی دعا کر رہی تھی اور میرے گھر آنے تک یہ دعا قبول بھی ہو چکی تھی، کیونکہ میرے گھر آنے تک میری ماں وفات پا چکی تھی۔ میری ماں کی موت کے بعد میرے ماموں وغیرہ نے مجھ سے نگاہیں پھیر لیں۔ کچھ عرصہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھا،
لیکن پھر اپنے گھر میں رہنے سے معذرت کرا لی اور یہی کہا کہ مہنگائی بہت ہے۔ جب مجھے طلاق ہوئی تھی تو میں امید سے تھی شاید کچھ لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ اگر کوکھ میں بچہ موجود ہو تو طلاق نہیں ہوتی۔ میں ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے علم کے مطابق طلاق تب ہو جاتی ہے مگر اس کی عدت بچے کی پیدائش کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ اور دوسرا، میرے شوہر نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس کو طلاق کا اعتبار نہ بھی ہوا تو میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا اور وہاں طلاق دے دوں گا۔ میں نے اس کی طلاق کو تسلیم کر لیا اور جب ماموں نے گھر سے نکالا تو میں نے گاؤں میں ہی ایک گھر میں پناہ لے لی۔ میرا خدا گواہ ہے کہ کئی لوگوں نے مجھے مالی مدد کے نام پر اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا مگر اللہ نے مجھے بچایا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے میں گناہ سے باز رہی۔ کئی لوگ اپنی ہوس میرے جسم سے نہ مٹا سکے اور اسی وجہ سے میرے جانی دشمن بن گئے۔ وہ ہر طرح سے مجھے اذیت دینا چاہتے تھے اور جس گھر میں میں بیٹھی تھی وہاں سے نکلوانا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے ایسا گناہ کبیرہ نہ کیا۔ میرے اللہ نے مجھے ثابت قدم رکھا۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ جنم دینے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری بیٹی ایک ٹانگ سے معذور ہے۔ معذور ہونے کی وجہ بھی شاید میرے شوہر کا مجھ پر تشدد تھا، کیونکہ جس وقت میرا شوہر مجھے مار پیٹ رہا تھا اس وقت میری بیٹی کا وجود میری کوکھ میں تخلیق پا رہا تھا اور اسی دوران کسی چوٹ کی وجہ سے وہ میرے پیٹ کے اندر ہی معذور ہو گئی۔ خیر، میں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اور محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا چلا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے نیک لوگ ہیں کہ وہ میری مالی ضروریات کی چیزیں دلا دیتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی اور میرا کام چلتا رہتا ہے۔ کئی بہن بھائی دوسروں کو بتائے بغیر میری مدد کرتے رہتے ہیں۔ کئی میاں بیوی ایسے بھی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے چھپ کر میری مدد کر رہے تھے۔ جہاں برے لوگ تھے وہاں اچھے لوگ بھی تھے اور الحمدللہ انہی کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے۔ خیر، میں آج بھی محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کر رہی ہوں۔ اگر کبھی زیادہ مشکل وقت آ جائے تو میں کسی کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا لیتی ہوں۔ کبھی کبھار کوئی شخص گھٹیا مطالبہ کرنا چاہتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ میرے حالات کو سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ میری مدد کرتے ہیں۔ مگر میرے حالات آج بھی تنگ تو ہیں۔ میں اپنی ایک معذور بیٹی کے لیے جی رہی ہوں، وہی میرا سب کچھ ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد شاید اس کا کوئی وسیلہ نہ ہو، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے مولوی شفیق احمد کے وسیلے سے میری مدد کی۔ ایک دن میری بیٹی کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے گئی تو گھر سے باہر ایک عورت آئی اور میری بچی کو دھکا دیتے ہوئے کہا کہ یہ لنگڑی ہر وقت ہمارے گھر کے دروازے پر آ جاتی ہے۔ وہ اسے مارنے لگی اور کہا کہ دوبارہ مت آنا۔ مولوی صاحب نے میری بیٹی کو اٹھایا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ میرے سسر حیدر علی سے کہا کہ میں شبانہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں اس معذور بچی کو سہارا دینا چاہتا ہوں۔ حیدر علی مولوی صاحب سے اچھی طرح واقف تھے اور ان کی اچھائیوں کے دور دور تک چرچے سن رکھے تھے۔ ویسے بھی میرے سسر اور ساس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ہمیں سہارا دے اور ہماری معذور بچی کا خیال رکھے۔ میں نے مولوی شفیق کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا۔ ہم اس حادثے کو جلد از جلد بھولنا چاہتے تھے جو کچھ سال پہلے ہماری زندگی میں آیا تھا۔ ہم نہیں جاننا چاہتے تھے کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ البتہ کبھی کبھار اخبار میں یا ٹی وی پر اس کی تصویر دیکھ لیتے تھے۔ وہ بہت بڑا آدمی بن چکا تھا۔ گاؤں کے پاس فیکٹری لگانا جو اس کا خواب تھا اب پورا ہو گیا تھا۔ اپنے باپ کی زمین پر اس نے ناجائز قبضہ کیا اور پھر اس کے دوست نے وہاں فیکٹری لگائی۔ فیکٹری کی وجہ سے گاؤں والوں کا رہنا مشکل ہو چکا تھا۔ کئی لوگ بیمار ہو چکے تھے اور آہستہ آہستہ تمام گاؤں والے وہ جگہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے اور وہاں سے ہجرت کر گئے تھے۔ یہ مولوی صاحب کی تربیت اور میری محنت کا نتیجہ تھا کہ ہمارا بیٹا جب بڑا ہوا تو ایک کامیاب ڈاکٹر بن گیا۔ میرا بیٹا طاہر ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس نے اس بکھرے اور مشکل خاندان کو دوبارہ جوڑنے میں مدد کی۔ میرے سسر حیدر علی اور ساس نسیمہ کو اپنے دادا اور دادی ہونے کا درجہ دیا، جبکہ اس کا سکا بیٹا تو اپنے والدین کو گھر سے دھکے دے کر نکال چکا تھا اور ان کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا تھا۔ اشرف کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے والدین زندہ ہیں اور گھر سے نکلنے کے بعد ان کا کیا بنا۔ خدا کسی کو ایسی ظالم اولاد نہ دے۔ طاہر نے اپنی بہن کا امریکہ میں علاج کروایا اور اسی علاج کی وجہ سے وہ اپنے پیروں پر
دوبارہ چلنا شروع ہوئی۔ اب کوئی شخص اسے لنگڑی نہیں کہہ سکتا تھا۔ حالانکہ ایک پلاسٹک کی ٹانگ تھی، لیکن اس کی چال کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ پلاسٹک کی ٹانگ کی وجہ سے ہے۔ ایک دن اخبار میں یہ خبر پڑھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے شوہر نے مجھے آواز دی اور پھر کہا کہ جلدی سے ٹی وی آن کرو۔ میں نے جلدی سے ٹی وی آن کی تو آج کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ شہر کے سب سے بڑے تاجر کو اسی کے سگے بیٹے نے گولی مار دی۔ اشرف کو اس کی بیٹی نے مار دیا تھا، اور وہ بھی اپنی ماں کے کہنے پر۔ اشرف کی دوسری بیوی نازیہ کو پولیس پکڑ کر لے گئی، لیکن اس کا بیٹا ظفر ابھی تک فرار تھا۔ اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ آخر کہاں گیا۔ میرے شوہر مولوی شفیق نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے اس کے بیٹے نے اشرف کو کیوں گولی ماری؟ میں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو مولوی صاحب مجھ سے کہنے لگے، کیونکہ وہ حرام کے مال پر ناجائز قبضہ کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا، اور ایسی اولاد جب جوان ہو تو وہ کیسے اپنے والدین کی فرمانبردار اور وفادار ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی یہ بات سنی تو اس دن کو یاد کیا جب اشرف بار بار مجھے اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ شہر لے جانے کے لیے کہہ رہا تھا اور ضد کر رہا تھا۔ اشرف کے پاس نہ جانے کا فیصلہ میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا، اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی کا اشرف کو اچھا صلہ ملا تھا۔